السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسان القرآن مزید آسان سیریز کے اس نئے ویڈیو لیسن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا ٹاپک ہمارا ہے فعل مضارع مجہول، یعنی پیسو وائس آف پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فعل مجہول ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں، فعل کو اگر ہم زمانے کے لحاظ سے ڈیوائیڈ کریں تو وہ ماضی یا مضارع ہوتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ جس میں ماضی کا مفہوم ہو وہ فعل ماضی، اور جو حال اور مستقبل کا مفہوم رکھتا ہو وہ فعل مضارع۔ اس کے علاوہ ہم فعل کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں فاعل کے لحاظ سے، جو ڈوئر ہوتا ہے، جو سبجیکٹ ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے بھی فعل کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس دو طرح کے فعل بنتے ہیں، فعل معروف اور فعل مجہول۔ فعل معروف یعنی ایکٹیو وائس، اور فعل مجہول یعنی پیسو وائس۔ فعل معروف ایسا فعل جس کا فاعل ہمیں معلوم ہو، اس کو فعل معروف کہتے ہیں، اور فعل مجہول وہ فعل ہوتا ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، یعنی نام سے ہی ظاہر ہے۔ معروف کے معنی جو ہمیں معلوم ہو، پہچانے ہوئے ہوں، اور مجہول کے معنی جن کا ہمیں علم نہ ہو۔ تو یہ ڈویژن ہمارے پاس فعل کی فاعل کے لحاظ سے ہوتی ہے کہ فاعل ہمیں معلوم ہے یا فاعل ہمیں معلوم نہیں۔ انگلش اور اردو میں تو ہمیں فعل کا فاعل معلوم ہو تب بھی ہم اس کا پیسو وائس بنا لیتے ہیں، لیکن عربک میں یہ کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ عربک میں فعل مجہول کہتے ہی اس کو ہیں جس کا فاعل معلوم نہ ہو، یا جس کے فاعل کا ہم ذکر کرنا نہ چاہ رہے ہوں، اس کو فعل مجہول کہا جاتا ہے۔ یعنی فعل مجہول وہ فعل ہوتے ہیں جن میں مفعول کی امپورٹنس زیادہ ہوتی ہے، کہ کام جس کے اوپر واقع ہوا ہو اس کا ذکر کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ مفعول کے لحاظ سے بھی ہم فعل کی دو قسمیں بناتے ہیں، جن کو لازم اور متعدی کہا جاتا ہے، ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو وربس، یعنی ایسے فعل جن کا کوئی مفعول ہوتا ہے وہ متعدی ہوتے ہیں، اور جن کا کوئی مفعول نہیں ہوتا وہ لازم فعل ہوتے ہیں۔ اب کیونکہ فعل مجہول میں مفعول کی امپورٹنس زیادہ ہوتی ہے جس پہ کام واقع ہوا ہو، اسی لیے ہم فعل مجہول صرف انہی کا بناتے ہیں جو متعدی افعال ہوتے ہیں، یعنی ایسے فعل جو مفعول رکھتے ہیں، یعنی جن کا مفعول ہوتا ہے صرف انہی کا ہی مجہول بنتا ہے۔ جن کا کوئی مفعول نہ ہو، جو لازم فعل ہوتے ہیں، ان کا مجہول نہیں بن سکتا۔ فعل مضارع مجہول بنانے کا طریقہ۔ فعل مضارع مجہول فعل مضارع معروف سے ہی بناتے ہیں، یعنی ایکٹیو وائس کو ہی پیسو وائس میں کنورٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس فعل مضارع کے 3 وزن ہوتے ہیں، یفعلو، یفعلو اور یفعلو، یعنی عین کلمہ پر زیر زبر یا پیش آ سکتی ہے۔ تو فعل مضارع معروف سے مجہول بنانے کے لیے، یعنی ایکٹیو وائس سے پیسو وائس بنانے کے لیے، یفعلو کو یفعلو کے وزن پر لے آئیں، یعنی جو علامت مضارع ہے یا اس کے اوپر پیش آ جاتا ہے، اور عین کلمہ پر زبر آ جاتی ہے۔ باقی حرکات سیم ہی رہتی ہیں، یعنی فا کلمہ پر جزم ہی رہتا ہے اور لام کلمہ پر پیش ہی رہتی ہے۔ تو ہمارے پاس وزن بنتا ہے یفعلو۔ یہ ایک ہی وزن ہے جس پر فعل مضارع مجہول بنایا جاتا ہے، یفعلو، علامت مضارع پر پیش، عین کلمہ پر زبر۔ باقی حرکات سیم رہتی ہیں، جو فعل مضارع معروف میں ہوتی ہیں وہی مجہول میں ہوتی ہیں۔ صرف اور صرف ان دونوں میں جو بنیادی فرق ہے معروف اور مجہول میں، وہ یہ ہے کہ علامت مضارع پہ پیش ہوگی اور عین کلمہ پر زبر ہوگی، یعنی جو فعل یفعلو کے وزن پر آ جائیں وہ مجہول یا پیسو وائس بن جاتے ہیں۔ اب یہ یفعلو کا وزن ہمارا گردان کا پہلا صیغہ ہے، یعنی واحد مذکر غائب کا، اس ایک مذکر کو کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ بالکل فعل مضارع معروف کی طرح مجہول کی بھی گردان بن جاتی ہے، اور اس پر جو حرکات ہیں وہ علامت مضارع جہاں جہاں بھی ہے اس پر پیش ہوگا اور عین کلمہ پر زبر ہوگی۔ باقی پوری گردان فعل مضارع معروف کے جیسی ہی رہتی ہے۔ تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کی گردان بنتی ہے، یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلن، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلن، افعلو، نفعلو۔
تو آپ نے دیکھا کہ علامت مضارع پر پیش ہے اور عین کلمہ پر زبر ہے، باقی سب حرکات اور حروف فعل مضارع معروف کی طرح ہی ہے۔ کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں کہ فعل مضارع مجہول کیسے بنایا جائے گا۔ ہمیں کوئی بھی مادہ گیون ہے، را، ہا اور میم، یفعلو کے وزن پر فعل مضارع معروف ایکٹیو وائس بنے گا یرحمو، وہ رحم کرتا ہے یا کرے گا۔ اگر ہمیں اس کا مجہول بنانا ہو تو یہ یفعلو کے وزن پر آ جائے گا، یا پر پیش، عین کلمہ پر زبر، تو یہ بن جائے گا یرحمو، اس پر رحم کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ اور مثالیں، نون ضا را یفعلو کے وزن پر بن جائے گا ینظرو، اسے دیکھا جاتا ہے یا دیکھا جائے گا۔ نون صاد را یفعلو کے وزن پر بنے گا ینصرو، اس کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی۔ ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرو اس کی مدد کی جاتی ہے۔ مندرجہ ذیل قرآنی آیات میں فعل مضارع مجہول کی پہچان کیجیے۔ تو اس کی پہچان کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ کو علامت مضارع پہ پیش نظر آئے اور عین کلمہ پر زبر نظر آئے، یفعلو کا وزن نظر آئے، تو وہ فعل مضارع مجہول کا ہوتا ہے۔ پہلی مثال، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، یعرفو وہ پہچان لیے جائیں گے، کون؟ المجرمون مجرم، تو اس میں جو فعل مضارع مجہول ہے وہ یعرفو لفظ ہے۔ دوسری مثال، واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اس میں ترجعون دیکھیں، تا علامت مضارع پر پیش، پھر 3 حرفی مادہ، جیم پر زبر، ترجعو تفعلو کے وزن پہ، اور واو نون جمع کی علامت، یعنی یہ جمع کا صیغہ ہے، تفعلون ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یرزقون یا علامت مضارع پہ پیش اور پھر زا پر زبر، یرزقو یفعلو کے وزن پہ، اور واو نون جمع کی علامت، یعنی وہ سب رزق دیے جائیں گے۔ انک علی صراط مستقیم وانہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون، تسألون تا پر پیش، 3 حرفی مادہ اور واو نون جمع کی علامت، علامت مضارع پر پیش ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ فعل مضارع مجہول ہے۔ تسألون تم سب سے پوچھا جائے گا، تم سب سے سوال کیا جائے گا۔ یوم ہم علی النار یفتنون، یفتنون یا پر پیش اور پھر تا پر زبر، یفتنو یفعلو کے وزن پر، واو نون جمع کی علامت، ان سب کو تپایا جائے گا۔ لا یقبل منہا، یقبلو یا پر پیش، 3 حرفی مادہ اور با پر زبر، یقبلو یفعلو کے وزن پر، وہ قبول کیا جائے گا۔ لا یقبل منہا شفاعۃ ولا یؤخذ منہا عدل، یؤخذ یا پھر 3 حرفی مادہ اور خا پر زبر، یفعلو کے وزن پر، وہ پکڑا جائے گا۔ ولا ہم ینصرون یا پر پیش، پھر 3 حرفی مادہ، صاد پر زبر اور واو نون جمع کی علامت، ینصرون وہ سب مدد کیے جائیں گے۔ فعل مضارع مجہول کے یہی صیغے قرآن پاک میں کثرت سے استعمال ہوئے ہیں، اسی لیے اس پریکٹس ایکٹیویٹی میں انہی صیغوں کو فوکس کیا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو فعل مضارع مجہول کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔